الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے۔ قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن۔ تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے، کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد۔ اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے، لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے، 1001 بار پڑھیں گے، پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے، کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے۔ قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ بھی چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی۔ جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں، لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا، تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں، اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے، انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے، گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے، لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا۔ اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا۔ اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے۔ عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے۔ لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا، ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے، عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے، اسے ضروری نہیں سمجھے تھے، لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے۔ میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بوڑی شوئی ادھر ادھر، میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے۔ اسی لیے
میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی، 3 سال کی عمر سے سکھائی۔ میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے، میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتے ہیں، اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ۔ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ،